بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہے۔ جس طرح ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ہمارے چینل کا نام ہے دی لرننگ ہب، اور اس میں آپ کو سیکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں انگلش گرامر، کیونکہ ہمارے اکثر لوگوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کو انگلش بہت مشکل نظر آتی ہے۔ وہ اس کو نہ پھر سیکھنا چاہتے ہیں، اگر سیکھنا چاہتے بھی ہیں تو وہ کتراتے ہیں کہ ہم کس طرح سیکھیں۔ تو آج سے ہم یہ سٹارٹ کر رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں۔ تو یہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ کو نہ انگلش سیکھنے میں کوئی ہچکچاہٹ ہوگی اور نہ اسے کترائیں گے، اور انشاءاللہ آپ یہ ویڈیوز جتنی بھی ہم بنائیں گے، یہ سارے ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ انگلش بولنے کے بھی قابل ہوں گے اور لکھنے کے بھی قابل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہمارے لیکچر کو مس نہ کریں، اور ہم کوشش کریں کہ ہم باقاعدگی کے ساتھ ویڈیوز بناتے رہیں اور باقاعدگی کے ساتھ وہ اپلوڈ کرتے رہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سینٹینس، جس کو اردو میں جملہ بھی کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مشکلات تو جو سامنے آتی ہیں وہ جملہ بنانے میں آتی ہیں، کیونکہ جملے کا انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ جملے کا مطلب کیا ہے اور اس میں کیا کیا چیز ہونی چاہیے۔ تو جملے کی ڈیفینیشن کچھ یہ ہے کہ سیٹ آف ورڈز دیٹ از کمپلیٹ ان اٹ سیلف، مطلب جملے کا مطلب یہ ہے کہ یہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے جس کا اپنی ایک معنی وہ رکھتے ہیں، اس کا اپنا ایک معنی ہوتا ہے۔ تو ٹپیکلی کنٹیننگ اے سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ کنویئنگ اے اسٹیٹمنٹ، کویسچن، ایکسکلیمیشن اور کمانڈ اینڈ کنسسٹنگ آف اے مین کلاس اینڈ سم ٹائمز ون اور مور سب آرڈینیٹ کلاس۔ اور جملہ جو ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے، سبجیکٹ ہوتا ہے، پریڈیکیٹ ہوتا ہے اور ایک آبجیکٹ بھی ہوتا ہے۔ یہ ہم سارے ڈیٹیل سے پڑھیں گے، لیکن جملہ کیا ہوتا ہے، الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے۔ آپ نے کسی سے کچھ سوال پوچھنا ہوتا ہے، کوئی پیغام پہنچانا ہوتا ہے، جو بھی آپ نے کسی کے ساتھ گفتگو کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے جملے ضروری ہوتے ہیں۔ جملے آپ نے بنانے ہوتے ہیں، الفاظ کا مجموعہ آپ نے کس طرح بنانا ہے، اس میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہاں پہ جملوں کا کچھ آسان سی مثالیں بھی ہیں کہ ہی لوز فش ٹیکوز ان دا اینڈ وی ول فیلٹ لائک وی ایٹ ٹو مچ وی آل ایگریڈ اٹ واز اے میگنیفیشنٹ ایوننگ۔ یہ آپ دیکھیں تو یہ جملے الفاظ کا مجموعہ ہے، ایک سے زیادہ الفاظ اس میں اکٹھے ہوئے ہیں، جس طرح ان دا اینڈ وی آل فٹ لائک وی ایٹ ٹو مچ، مطلب آخر میں ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے بہت زیادہ کھا لیا۔ تو یہ آپ لوگوں کسی کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ کھا لیا، تو یہ جملہ آپ لوگ اس وقت استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن مین جو اس میں چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں الفاظ ایک سے زیادہ یوز ہوئے ہیں، تب ہی جا کے اس کو جملہ کہتے ہیں۔ تو اس جملے میں پھر جملے کے حصے کیا ہیں، اجزاء کیا کیا ہیں، مینس پارٹس آف سینٹینس، جملے کے حصے۔ ایک جملے میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، کن کن چیزوں کی پہچان ہونی چاہیے آپ لوگوں کو۔ تو there are three main parts of a sentence means a sentence consists of the following three items۔ جملے کے تین حصے ہیں۔ آپ نے اگر جملہ بنانا ہے، کسی سے بات کرنی ہے، کوئی بات لکھنی ہے، جو بھی کرنا ہے آپ لوگوں نے، تو اس کے لیے آپ کو تین چیزیں ذہن میں رکھنی ہوں گی کہ اس جملے میں نے تین چیزوں کو مد نظر رکھ کر پھر میں نے یہ جملہ لکھنا ہے یا یہ جملہ بولنا ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں آتا ہے فاعل، سبجیکٹ۔ جملے کا پہلا حصہ کیا ہے، سبجیکٹ، مطلب جملے میں ایک سبجیکٹ ہوگا۔ پھر پریڈیکیٹ اور فعل یا ورب تقریباً ایک جیسی چیزیں ہیں، تھوڑا سا اس میں ابھی موڈیفیکیشن آئی ہوئی ہیں۔ پہلے ورب یوز کرتے تھے، ورب لفظ استعمال ہوتا تھا، اب پریڈیکیٹ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آبجیکٹ، مفعول، یہ سینٹینس کے حصے ہیں۔ جملے کے حصے کیا کیا ہیں، ایک سبجیکٹ ہوگا، اس میں پریڈیکیٹ ہوگا اور آبجیکٹ ہوگا۔ اب سبجیکٹ کیا ہے، پریڈیکیٹ کیا ہے، آبجیکٹ کیا ہے، یہ اب ہم تفصیل سے پڑھیں گے اس میں۔ سب سے پہلے ہے فاعل یا سبجیکٹ فاعل۔ فاعل یا سبجیکٹ عام زبان میں اگر ہم اس کی تعریف کریں تو اس کی تعریف کچھ یوں بنتی ہے، کام کرنے والا۔ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، مطلب جملے میں ایک ایسا بندہ یا ایک ایسی چیز جو کوئی کام کر رہا ہو تو اس کو ہم فاعل یا سبجیکٹ کہتے ہیں۔ In general, the subject refers to the part of the sentence that tells who or what the sentence is about. The subject is a noun, pronoun or noun phrase. For example، مطلب یہ بندہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے اس میں ضمیر بھی ہو سکتی ہے، مطلب بندے کا نام بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ بندے کے علاوہ آپ اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ
یہ ہم اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو ہم فاعل کہتے ہیں۔ اب آپ کو تھوڑا سا واضح ہو جائے گا، یہ مثالیں جو یہاں پہ لکھی ہیں، احمد واکڈ ڈاؤن دی اسٹریٹ، دوسری مثال ہے اس کی، دے وینٹ ٹو اسکول، دا بلیک کیٹ از سلیپنگ۔ جملے ہیں، الفاظ کا مجموعہ ہے، یہ واضح ہے سب کو۔ اب دیکھتے ہیں اس میں ہمارے پاس فاعل کیا ہے، اور کیونکہ ہمیں فاعل کی پہچان ہونی چاہیے کہ فاعل کیا ہے، تو ان جملوں میں آپ دیکھتے ہیں فاعل کیا ہے۔ احمد واکڈ ڈاؤن دی اسٹریٹ، احمد گلی میں جا رہا ہے یا جا رہا تھا، تو اس میں کام کرنے والا کون ہے؟ احمد، وہ کام کر رہا ہے، وہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو احمد کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کو فاعل بولیں گے، یہ فاعل ہے۔ دے ونٹ ٹو اسکول، وہ اسکول گئے، وہ اسکول گئے، یہاں پہ اس میں ضمیر یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کون اسکول گئے؟ وہ اسکول گئے، تو اس میں وہ جو ہے وہ فاعل ہے، وہ کام کرنے والے ہیں، اس لیے اس کو سبجیکٹ یا فاعل کہتے ہیں۔ دا بلیک کیٹ از سلیپنگ، اب اس جملے میں دیکھیں یہاں پر بلیک کیٹ جو ہے، کالی بلی، وہ سو رہی ہے، تو کالی بلی جو ہے وہ فاعل ہے، کیونکہ وہ کام کر رہی ہے۔ کام کون سا کر رہی ہے؟ وہ سو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو while Ahmed and they are single word subjects, the black cat is a noun phrase that includes an adjective to provide additional information about the subject. احمد اور دے وہ ایک واحد ہیں۔ اب بلیک کیٹ جو ہے نا وہ ناؤن فریز ہو گیا، مطلب ایک سے دو الفاظ ہو گئے، جب ایک سے دو الفاظ ہو جائیں پھر اس کو ہم فریز کہتے ہیں۔ اب کیٹ الگ سے ایک بلی، مطلب وہ الگ سے ایک نام ہے، تو جب اس کے ساتھ بلیک کیٹ آ گیا تو وہ پھر فریز بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ بالکل کنفیوز نہ ہو، فاعل جو ہیں وہ ناؤن بھی ہو سکتا ہے، ناؤن فریز بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جملے میں کام کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو ہم فاعل کہتے ہیں۔ پریڈیکیٹ اس کے بعد آتا ہے یا ورب یا کام، جو کام ہو رہا ہو، جو کام مطلب کام کو ہم فعل یا ورب کہتے ہیں۔ تو the predicate of a sentence includes the verb and everything that follows it. کام کو، اس جملے میں جو بھی کام ہوتا ہے اس کو ہم پریڈیکیٹ یا ورب کہتے ہیں، یا کام فعل اس کو کہتے ہیں۔ اردو میں اس کی ڈیفینیشن ہے کام فعل کو کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کو یہ مثالوں سے زیادہ واضح ہو جائے گا۔ احمد واکڈ ڈاؤن دی اسٹریٹ، پہلے اگزامپل میں ہم نے دیکھا کہ احمد واکڈ ڈاؤن دی اسٹریٹ، اس میں احمد کیا تھا؟ وہ فاعل تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن جملے ہمارے پاس فاعل کے علاوہ بھی دو چیزیں ہیں، فعل بھی ہوتا ہے اس میں، اور مفعول بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس جملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ فعل کیا ہے۔ تو اس میں دیکھیں احمد واکڈ ڈاؤن دی اسٹریٹ، احمد گلی میں جا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کام کیا ہے؟ جانا، وہ جا رہا تھا، تو یہ جانا جو ہے یہ اس میں فعل ہے، یہ کام ہے جو احمد کر رہا ہے۔ In this sentence, walked is the action verb that tells the reader what Kelly is doing, and down the street is an adverb phrase that modifies the verb by describing where she walked or he walked whatsoever. تو جملے میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ فاعل ہوتا ہے، سبجیکٹ یعنی ورب ہوتا ہے، پریڈیکیٹور، آبجیکٹو، مفعول۔ دو چیزیں ہم نے پڑھی، فاعل پڑھا اور فعل پڑھا۔ ایک جملے سے ہمیں واضح ہوا احمد واکڈ ڈاؤن دا اسٹریٹ، احمد کیا ہے؟ فاعل، واکڈ کیا ہے؟ وہ کام ہے، اس کو ہم ورب کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے مفعول، کہ مفعول کیا چیز ہے۔ آبجیکٹس اور نان فریزز دیٹ آر انکلوڈیڈ ان دا پریڈیکیٹس، آسان سی اگزامپل یا آسان سی تعریف اس کی یہ ہے کہ جس چیز پہ کام ہو رہا ہو یا جس چیز پہ کام کیا جائے اس کو مفعول کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل علی باٹ دا گفٹ، علی باٹ دا گفٹ، علی نے تحفہ خریدا۔ اب علی کیا ہے؟ وہ تو فاعل ہے کیونکہ وہ کام کر رہا ہے، خریدنا کیا ہے؟ وہ کام ہے، ورب ہے، اور گفٹ پہ کام ہو رہا ہے، تحفے پہ کام ہو رہا ہے، تو تحفہ جو ہے وہ مفعول ہے، آبجیکٹ ہے۔ اب دیکھیں دا ڈاگ کاٹ دا بال، ڈاگ نے یا کتے نے بال پکڑ لیا، ٹھیک ہے۔ اس میں کتا کیا ہے؟ وہ کام کر رہا ہے، وہ فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ بال پہ کام ہو رہا ہے تو وہ مفعول ہے، اور کاٹ پکڑنے کو کہتے ہیں، تو پکڑنا جو ہے وہ کام ہے اس میں۔ دا بوائے اسپلڈ دا ملک، لڑکے سے دودھ گر گیا یا لڑکے نے دودھ انڈیل دیا، جو بھی اس کا معنی ہے۔ تو اس میں دا بوائے، لڑکا جو ہے وہ فاعل ہے، وہ کام کر رہا ہے، اسپلڈ جو ہے وہ کام ہے، ورب ہے، اور ملک جو ہے وہ مفعول ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے۔
اس طرح ہم نے جملہ پڑھا اور جملے کی جو اجزاء ہے وہ ہم نے پڑھی. ٹھیک ہے. جملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے جس کی ایک معنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر جملے کے اجزاء ہیں سبجیکٹ، پریڈیکیٹ یا ورب یا آبجیکٹ یا مفعول. ٹھیک ہے. سبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ کام کرنے والا ہوتا ہے جملے میں، اور جملے میں جو کام بیان کیا جاتا ہے اس کو ورب کہتے ہیں، اور جس پہ کام کیا جائے یا کیا جا رہا ہو اس کو مفعول یا آبجیکٹ کہتے ہیں. یہ چیزیں بہت ہی معنی رکھتی ہیں. اگر آپ یہ چیزیں یاد رکھیں گے تو آگے جا کے اور ایزی رہے گا انگلش سیکھنا آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ جتنے بھی ٹینسز ہم پڑھیں گے، جتنا بھی ہم گرامر پڑھیں گے، اس میں یہ سبجیکٹ اور آبجیکٹ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. اگر آپ کو جملے میں سبجیکٹ کی پہچان آ گئی تو آگے آپ کے لیے انگلش سیکھنا بہت آسان رہے گا. اب آتے ہیں ہم ٹینسز زمانوں کی طرف، کیونکہ ہم بھی جب بھی گرامر کی بات ہوتی ہے تو ہمارے مائنڈ میں فوراً فعل حال، فعل ماضی، فعل مستقبل یہ گھومنے لگتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹینسز، یہ زمانے ہیں کیا چیزیں. تو نارملی ہمارے پاس تین زمانے ہیں، تین ٹینسز ہیں. وہ ایک ہے پریزنٹ ٹینس، فیوچر ٹینس اور پاسٹ ٹینس. یہاں سے پھر گرامر تھوڑا سا مشکل ہونے لگتا ہے. اگر آپ توجہ نہیں دیں گے تو یہ آپ کے لیے اور بھی مشکلات کریٹ کرے گی، لیکن آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہیے ہوگی اس وقت کہ آپ پہچانیں کہ پریزنٹ ٹینس کیا ہوتا ہے، پاسٹ ٹینس کیا ہوتا ہے اور فیوچر ٹینس کیا ہوتا ہے. اگر ابھی آپ لوگوں نے اس کی پہچان کر لی تو آگے آپ کے لیے اور بھی آسانی رہے گی. سب سے پہلے آتے ہیں کہ پریزنٹ ٹینس. پریزنٹ ٹینس کیا چیز ہے؟ پریزنٹ ٹینس ہم کس کو کہتے ہیں؟ دا ٹینس آف اے ورب دیٹ ایکسپریس ایکشن آر اسٹیٹ ان دا پریزنٹ ٹائم. موجودہ وقت میں جو کام ہو رہا ہو اس کو ہم کہتے ہیں پریزنٹ ٹینس. موجودہ یعنی موجودہ وقت، فعل حال اردو میں اس کو کہتے ہیں. تو موجودہ وقت میں کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کو ہم فعل حال یا پریزنٹ ٹینس کہتے ہیں. اس کی مثالیں کیا ہیں؟ ہی انڈرسٹینڈز اٹ، اس کو اس کی سمجھ آتی ہے. آتی ہے مینس ابھی کام ہو رہا تو یہ کیا ہے؟ فعل حال ہے ہمارے پاس. ہی پلیز کرکٹ، وہ کرکٹ کھیل رہا ہے، کرکٹ کھیلتا ہے تو وہ ابھی کھیلتا ہے. تو مینز یہ ابھی موجودہ وقت ہے، موجودہ زمانہ ہے، تو اس کو پریزنٹ ٹینس ہم کہتے ہیں. آئی نو احمد، میں احمد کو جانتا ہوں. ڈیفینیٹلی یہ بھی پریزنٹ ٹینس ہے اور یہ موجودہ زمانہ ہے، موجودہ وقت کو، یہ موجودہ ایکٹیویٹی کو ہی شو کر رہی ہیں. فیوچر ٹینس کیا ہے؟ دا ٹینس دیٹ از یوز ٹو ریفر ٹو دا فیوچر اور ول ہیپن نیکسٹ. ایسا کام جو اب مستقبل میں ہوگا یا آنے والے وقتوں میں ہوگا، اس کے لیے جو زمانہ یا جو زمانہ یوز ہوتا ہے اس کو ہم فیوچر ٹینس کہتے ہیں. تو اس کی مثالیں کیا ہیں؟ دے ول ایٹ فوڈ، وہ کھانا کھائیں گے. ٹھیک ہے. لنچ کا وقت ہو گیا ہے، ڈنر کا وقت آنے والا ہے، تو مینس دے ول ٹیک دیئر ڈنر. تو یہ مستقبل کا زمانہ ہے، مطلب آنے والا وقت ہے، وہ رات کو کھانا کھائیں گے. ہی ول گو ٹو اسکول، وہ اسکول جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی آنے والا وقت کو شو کر رہا ہے، ظاہر کر رہا ہے. احمد ول پلے کرکٹ، احمد کیا کرے؟ کرکٹ کھیلے گا، لیکن ابھی وقت نہیں ہے، وہ آنے والے وقت میں کرکٹ کھیلے گا. تو مطلب آنے والے زمانے کو یہ ظاہر کر رہا ہے، تو اس کو فیوچر ٹینس کہتے ہیں. یہ اس کی پہچان ہے، جو آنے والے وقتوں میں جو کام ہوگا اس کے لیے فیوچر ٹینس استعمال ہوتا ہے. پھر آتا ہے پاسٹ ٹینس. پاسٹ ٹینس جو گزرے ہوئے زمانوں کو کہتے ہیں، جو کام پہلے ہوا ہے تو اس کے لیے ہم پاسٹ ٹینس یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگزامپل کیا ہے؟ دے سا اے بلیک ڈاگ، انہوں نے کالا کتا دیکھا، مطلب انہوں نے دیکھ لیا تھا. ٹھیک ہے. ابھی نہیں یا دیکھیں گے نہیں، انہوں نے دیکھا، تو یہ کیا ہے؟ فعل ماضی. ہی وینٹ ٹو اسکول، وہ اسکول گیا. ٹھیک ہے. صبح 7 بجے وہ اسکول گیا ہے، اب 10 بجے کا ٹائم ہے. ہم پوچھتے ہیں کہ وہ فلاں کہاں پہ ہیں، تو کہتے ہیں وہ اسکول گیا. مطلب ماضی ہے، پاسٹ وقت، پاسٹ ٹینس ہے، گزرا ہوا زمانے میں وہ اسکول گیا ہے. ٹھیک ہے. احمد پلیڈ کرکٹ، احمد نے کرکٹ کھیلی. ٹھیک ہے. وہ کیا ہے؟ گزرے ہوئے زمانے میں اس نے کرکٹ کھیلی ہے، صبح کھیلی ہے، شام کو کھیلی، جب بھی کھیلی ہے، لیکن وہ کرکٹ کھیلی ہے. تو وہ زمانہ جس میں گزرا ہوا زمانہ یا گزرا ہوا وقت ظاہر ہو اس کو فعل ماضی کہتے ہیں. ٹینسز جس طرح ہم نے پڑھی، تین طرح کے تین زمانے ہیں: فعل حال پریزنٹ ٹینس، فعل مستقبل فیوچر ٹینس اور فعل ماضی پاسٹ ٹینس. فعل حال کیا ہوتا ہے یا پریزنٹ ٹینس کیا ہوتا ہے؟ جو کام موجودہ وقت میں ہو رہا ہو. ٹھیک ہے. فیوچر ٹینس کیا ہے؟ جو مستقبل میں یا آنے والے وقت میں کوئی کام ہو رہا ہوگا. اور پاسٹ ٹینس جو گزرے ہوئے وقت میں کوئی کام ہوا ہو. ٹھیک ہے. اس کے لیے پاسٹ ٹینس یا فعل ماضی ہم اسے کہتے ہیں. سب کی پہچان تھوڑی سی ایک دوسرے سے تھوڑا تھوڑا مختلف ہے.
تو یہ ہم آگے ڈیٹیل سے تفصیل سے اور پڑھیں گے تو آپ کو یہ اور واضح ہو جائے گا، لیکن آج کے لیکچر کو آپ ذہن میں رکھیں، ذہن نشین کریں۔ اگلے جو ہمارے ویڈیوز آئیں گے تو اس میں سب کچھ تفصیل سے ہوگا اور آپ کو انگلش سیکھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ اور آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں آپ اپنا سوال ٹائپ کر سکتے ہیں، اور ہم اگلے ویڈیو میں سب سے پہلے آپ کے سوالوں کا جوابات دیں گے، پھر اس کے بعد ہم نئی ویڈیو بنائیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ وش یو بیسٹ آف لک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔